کچھ لوگ یہ اس فی زمانہ کہتے ہیں کہ بھائی مولوی کو کیا پتہ، عالم کو کیا پتہ، اس کو تو نہ انگریزی آتی ہے نہ اس کو تو دنیاوی کچھ پتہ ہوتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ویسے یہ بات تو یقیناً 100% غلط ہی ہے. وہ ابھی سمجھے نہیں ہے کہ علم دین سیکھنے والے کی کیا منزلت ہے، کیا قدر ہے اس کی. لیکن میں ایک دوسرے زاویے سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فی زمانہ علم دین کے حصول کے ساتھ ساتھ ایکیڈمک کوالیفیکیشن کتنی ضروری ہے اور کس حد تک ضروری ہے؟ اس زمانے میں قبلہ کوالیفیکیشن اکیڈمک ہو یا نہ ہو، جو وقت کی ضرورت ہے علماء کے لیے یہ ضروری ہے. ہم جو محسوس کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی بھی بندے تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اس کی لینگویج تو آتی ہو. علماء کے لیے سائنسدان ہونا، ڈاکٹر ہونا، MBBS ہونا، یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے. بہت اچھا. ایک MBBS ہے تو وہ انجینئر نہیں ہے، ایک انجینئر ہے تو وہ جسٹس نہیں ہے. واہ واہ واہ، وہ کیوں نہیں ہے پھر؟ ہم پوچھیں گے ان پر بھی تو یہ سوال ہوتے ہیں نا. واہ واہ واہ. تو یہ ہر فیلڈ کے ماہرین ہوتے ہیں. ایسا سوال تھوڑا احتیاط سے ان لوگوں کو اٹھانا چاہیے. تو دوسری بات یہ ہے کہ علماء جو اس وقت دین کی تبلیغ ذمہ داری سے کر رہے ہیں ان کو لینگویجز سیکھنی چاہیے. ٹھیک ہے. جامع ترمذی میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ جاؤ سریانی زبان سیکھ کے آؤ. اچھا. مجھے ان لوگوں سے خط و کتابت کرنا ہوتی ہے، ان کو تبلیغ کرنا ہوتی ہے. مجھے اپنا ایک ساتھی چاہیے جو سریانی زبان جانتا ہو. سبحان اللہ. واہ واہ. وہ سیکھ کے آ گئے تھے اور یہ جذبہ ہونا چاہیے. کیا بات ہے. اسی طرح سے بخاری میں حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا ایک ساتھی رکھا ہوا تھا، اس کو تنخواہ دے کر یہود کے ساتھ جو خط و کتابت آپ کرتے تھے اس سے اپنی کتابیں، اپنے مضامین، اپنی تحقیقات وہ ٹرانسلیٹ کرواتے تھے. واہ واہ واہ. تو جامع ترمذی اور بخاری میں یہ باتیں موجود ہوں، سبحان اللہ. میٹیریل بہت زیادہ ہے. کیا بات. اور جس بھی زبان میں ہم نے بات کرنی ہے اس کو میسج کنوے کرنے کے لیے سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خطوط لکھے. ظاہرہ وہاں خط و کتابت کے لیے جو بندہ بھیجنا پڑا ہوگا. سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے 6 مبلغ بھیجے تھے تو کلہم یتکلم بلسان قوم الذین بعثوا الیہم، ان میں سے ہر بندہ اس علاقے اور اس قوم کی زبان جانتا تھا جس میں ان کو بھیجا گیا تھا. تو خیر ہمیں اس دور میں 3 زبانیں پاکستان کے لوگوں کو، پاک و ہند کے لوگوں کو آنی چاہیے. بالکل ٹھیک. عربی، ٹھیک ہے، انگلش اور اردو. یہ اس وقت واقعی میڈیا کے طور پر یہ 3 زبانیں بہت زیادہ استعمال بھی ہوتی ہیں. صحیح. باقی جتنی زبانیں کو سیکھ لے، جس علاقے میں کام کرتا ہے اس علاقے کی زبان اس کو آتی ہونی چاہیے. تو علماء کی ایک ذمہ دار ورکنگ کمیٹی ہو اور دوسرے لوگ اس کو فالو کریں. اللہ کرے ایسا ہو سکے. اللہ اکبر. تو وہ پھر بندے متعین کریں، فلاں علاقے میں آپ جو، فلاں علاقے میں آپ جو. زبانیں سیکھنا کوئی مشکل نہیں ہے. ایمبیسیز موجود ہیں، ان کے تھرو یا کسی بھی اور طریقے سے کچھ آلریڈی بندے وہاں پر ڈپلائیڈ ہیں. اپنے ذاتی کاروبار کے لیے، ملازمت کے لیے لوگ گئے ہوئے ہیں. تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے، بشرطے کہ ایک ذمہ دار ٹیم ہو جو اس سچویشن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہیں کے بندوں کو استعمال کرے. تو یہ تو ہو گیا مختلف لینگویجز سیکھنا اور مختلف قسم کے علوم میں مہارت حاصل کرنا. یہ کوئی بھی مارے نہیں ہوتا کسی بھی فن کا. حتیٰ کہ اسلام کے اندر بھی دیکھیے میڈیکل سائنس ہے، اس میں ہر فن کا ماہر ایک ڈاکٹر بھی نہیں ہوتا. ENT اسپیشلسٹ اور ہے، آئی اسپیشلسٹ اور ہے، میڈیکل اسپیشلسٹ اور ہے. یہ کیوں ہے؟ تو آرتھوپیڈک ڈاکٹر اور ہے. تو یہ تو ایک آنکھ سے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکا ایک ڈاکٹر، کیونکہ اس بیچارے کی ذمہ داری اور ہے بھی. ٹھیک، میں اس پہ اعتراض نہیں کر رہا، میں صرف ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ جب اسلام کی باری آتی ہے تو وہاں اس قسم کے سوالات کیوں اٹھتے ہیں کہ مولوی کو ہر چیز کا ماہر ہونا چاہیے. ماہر چلے بنیادی بات، بنیادی معلومات ہونی چاہیے. بیسک معلومات، پورا درس نظامی جس کو آج کل کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے، وہ اس نے پڑھا ہوا ہے. باقی کسی نہ کسی فیلڈ کے اندر کوئی زیادہ ماہر ہے. یہ اس طرح کی مختلف اسپیشلٹیز جب مذہبی طبقے کی باری آتی ہے تو اس پر طرح طرح کے سوالات ذرا بے دھڑک ہو کے اٹھائے جاتے ہیں. ورنہ ہمیں بھی سوال کرنا آتا ہے. کیا بات ہے حضور، کیا بات ہے. سبحان اللہ. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے YouTube چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں.